وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد اعلیٰ امام حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کس زبان سے وہ بیاں عز و شان اہل بعد، اور خود مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اور علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ فقر سکھاتا ہے سیاد کو نقشیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری، ایک فقر ہے شبیری، اسی فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیری صرف نمازوں کا نام نہیں ہے، فقیری صرف نذرانے لینے کا نام نہیں ہے، فقیری صرف جو ہے وہ آستانے بنانے کا نام نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ فقیری روزہ حج زکوٰۃ اور چلہ کاٹنے کا نام نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں فقیری وہ ہے جو میدان کربلا میں امام حسین نے جا کر بتائی کہ فقیری سے کہتے ہیں، اور کائنات کی سب سے بڑی دربار کے سجادہ نشین امام حسن اور حسین ہیں، اور سب سے بڑی مسجد نبوی اور کعبہ جہاں 50,000 اور ایک کعبہ شریف میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ جب دین پر وقت آیا تو حسین مسجد میں بھی نہیں بیٹھے، کعبہ شریف بھی نہیں گئے، اور گنبد خضراء میں بھی نہیں بیٹھے، ادھر بھی نہیں بیٹھے کہ نذرانے لوں یہاں تعویذ لکھوں۔ امام حسین نے دیکھا جب دین پر وقت آیا تو پھر گنبد خضراء بھی چھوڑا، مسجد نبوی بھی چھوڑی، وہاں کعبہ بھی چھوڑا، اور میدان کربلا جا کر سجایا۔ امام حسین نے اپنی آنکھوں سے حضرت علی اصغر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، حضرت علی اکبر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، حضرت قاسم اور حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت ابو بکر بن حسن، حضرت عمر بن حسن، صحابہ بھی موجود۔ امام حسین نے وہاں اپنے رشتہ داروں کے، اپنے قریبیوں کے، اپنے بچوں کے، وہاں انہوں نے خون بھی دیکھا، خون سے ان کی جسم اٹھائے بھی صحیح، لیکن یہ نہیں ہوا کہ امام حسین نے دین بیچا ہو، وہاں پیچھے ہٹ گئے ہوں۔ امام حسین نے تو حضرت محمد حضرت قاسم کا خون دیکھ کر بھی دین نہیں بیچا، ہم تو چائے کی پیالی پر اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں۔ وہاں تو حسین نے سب کچھ لٹا کر بھی دین کے نام پر سودا نہیں کیا، پیچھے نہیں ہٹے، استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ ہم آج ان ظالموں کے ساتھ کھڑے۔ آج اگر اس دور میں امام حسین موجود ہوتے تو قرآن کو آگ لگتی تو امام حسین خاموش رہتے، اگر امام حسین خاموش نہ ہوتے تو پھر ہم کیوں ہیں؟ کشمیر کی بچیاں لوٹتی رہتی، امام حسین گنبد خضراء پہ بیٹھے رہتے، اگر امام حسین وہاں نہ بیٹھتے، کشمیر کی بیٹیوں کے لیے آواز اٹھاتے، ان کے لیے میدان عمل میں آتے، تو پھر آج ہم کیوں نہیں آ رہے؟ ہم کیوں ان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے؟ پاکستان کی زیادہ عزت ہے یا قرآن کی زیادہ عزت ہے؟ پاکستان کی عزت پر کوئی حملہ کرے تو میزائل بھی سیدھے ہو جائیں، فوج بھی لائن اپ ہو جائے، بندوقیں بھی سیدھی ہو جائیں، اور قرآن کی عزت کے لیے دھمکی بھی نہ لگائی جا سکے۔ امام حسین ہوتے تو قرآن چلتا رہتا اور خاموش رہتے، قرآن کو لیٹرینوں میں ڈالا جاتا اور خاموش رہتے۔ امام حسین کے ہوتے ہوئے قرآن کو نعوذ باللہ لیٹرینوں میں ڈال کر اور انگریز نے صفحے پھاڑ کر قرآن کے نعوذ باللہ، یہ بتانا تو قوم کو حق ہے نا، ان صفوں سے استنجے کیے۔ اگر حسین ہوتے تو وہ خاموش نہ ہوتے، تو ہم کیوں خاموش ہیں؟ ہم کیوں یزیدیوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ وہاں تو امام حسین اس یزید کے مقابلے میں آئے جس کے سر پہ پگڑی بھی تھی، قرآن کا پکا حافظ بھی تھا، جمعے کے خطبے بھی دیتا تھا۔ ہم تو ان یزیدیوں کے ساتھ کھڑے ہیں جن کو دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ حسین اس یزید کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے جو قرآن کا پکا حافظ تھا، ہم ان یزیدوں کے ساتھ کھڑے ہیں جن کو دیکھ کر قرآن نہیں آتا، جن کو بسم اللہ بھی نہیں آتی، پہلا کلمہ بھی نہیں آتا، اور حسینی بھی ہم ہیں، دعوے دار بھی ہم ہیں، نبی کی ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑے ہو کر حسینی ہم ہیں، مندروں کی تعمیر کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو کر حسینی ہم ہیں، سکھوں کے گردوارے بنانے والوں کے ساتھ کھڑے ہو کر حسینیت کے دعوے دار ہم ہیں۔ 5-6 تقریریں، جلسے، جلوس، سبیل، بریانی کی دیگیں بانٹ کر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے حسینیت کا حق ادا کر دیا، ہم حسینی ہیں۔
تقریریں کر لینے سے، جلسے جلوس نکال لینے سے، سبیل چلا لینے سے، بریانی کی دیگ، حلوہ، بکرا، مرغی ذبح کر لینے سے حسینی کردار ادا نہیں ہوتا۔ امام حسین کی سیرت پر عمل کرنے سے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے سے اصل حسینیت اسے کہتے ہیں، اس کردار کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں اگر کسی کو دیکھا ہے جس نے امام حسین کی تعلیمات پر ہو بہو عمل کیا ہے اور حسینی کردار بھی اپنایا ہے اور حسین کی تعلیمات پر بھی کھڑے رہے ہیں، تو ہم نے اپنی زندگی میں خادم حسین کو دیکھا ہے۔ صدیوں پہلے امام حسین میدان کربلا میں نہیں جھکے، آپ نے اپنا سر دے دیا، پیچھے نہیں ہٹے۔ صدیوں بعد امام حسین کے غلاموں 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 کے در غلاموں کے در غلام خادم حسین بھی فیض آباد میں بیٹھے، پیچھے نہیں ہٹے، ڈٹ کر حسینی مشن پر قائم رہے، پہرا دیا نبی کی ختم نبوت پہ۔ اور اصل سچی بات ہے، وہ نہ مرد ہے جس کو عمران خان کی غیرت ہو، قرآن کی غیرت نہ ہو، وہ نہ مرد ہے جس کو نواز شریف کی غیرت ہو، قرآن کی غیرت نہ ہو، وہ نہ مرد ہے جس کو زرداری کی غیرت ہو، نبی کی ختم نبوت کی ناموس رسالت کی غیرت نہ ہو، وہ نہ مرد ہے جن کو ان لیڈروں کی غیرت ہو اور رسول اللہ کی عزت کی، دین کی غیرت ان کے اندر موجود ہی نہ ہو، وہ نہ مرد ہے۔ مرد وہ ہے جو قرآن کی عزت کی بات کرے، رسول اللہ کی عزت پر پہرا دے، مرد وہ ہے جو نبی کی ختم نبوت پر پہرا دے، جو اسلام کی سربلندی کے لیے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، مرد اسے کہتے ہیں۔ یہ کوئی مت سمجھے آپ کے ہی بزرگ، ہمارے بھی بزرگ ہیں لیکن آپ کے علاقے کے ہیں، اسی شہر کے ہیں، پیر سید مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا، یہ حسینی خون ہے، یہ حسینی خون ہے جو نبی کی ختم نبوت کے لیے ہر وقت ہر لمحہ میدان عمل میں کھڑے رہے ڈٹ کر۔ پیر سید مہر، ہاں وہ تھے، کوئی ان کے نام پر ہم جیسا کوئی کھانے والا یا ان کے نام پہ عزتیں پانے والا یا ان کے نام لے کر اپنی عزت بنانے والا، اگر پیر مہر علی شاہ صاحب والی اس کے اندر غیرت نہیں ہے نا تو وہ پھر اپنے آپ کو پیر مہر علی شاہ صاحب کا وارث نہ کہے۔ پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف سے ملتان شریف روانہ ہوئے، ابھی ملتان میں داخل نہیں ہوئے، وہاں ایک عورت رہتی تھی مجذوبہ، جو کپڑے نہیں پہنتی تھی، ننگی تھی، ہر وقت مجذوب تھی، اس کو نہیں پتا دنیا کا، اس نے کپڑے ہر وقت اتار کے رکھے ہوئے، اس کو پتا جو نہیں ہے کپڑے ہیں ہی نہیں۔ تو جب پیر سید مہر علی شاہ صاحب روانہ ہوئے نا یہاں سے اور ملتان کے قریب پہنچے تو اس نے شور ڈال دیا، اس نے کہا مجھے کپڑے دو کپڑے دو کپڑے دو کپڑے دو۔ لوگوں نے کہا تجھے کیا پتا کپڑا کسے کہتے ہیں، تجھے کیا پتا حیا کسے کہتے ہیں، تو تو مجذوب ہے، تجھے تو کوئی دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، آج کپڑے کیوں مانگ رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا آج ملتان میں ایک مرد آ رہا ہے، آج ملتان میں ایک مرد آ رہے ہیں، مرد وہ جو نبی کی ختم نبوت کے لیے نکلے۔ یہ کوئی مت سمجھے کہ ہم حسینی ہیں اور نبی کی عزت کے لباس نہ اٹھائے، کوئی کہے ہم حسینی ہیں، امام حسین کی کیا زندگی کیا ہے، ہم نے کبھی دیکھا کہ انہوں نے زندگی میں کیا کیا، وہ یزید کے مقابلے میں کیوں آئے، انہوں نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں کیوں ڈالی، حالانکہ وہ حافظ بھی تھا، وہ جمعے کے خطبے بھی دیتا تھا، پگڑی بھی پہنتا تھا، داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، پھر حسین کیوں ہے، پھر حسین اس کے، ہم تو وہ فاسق تھا، فاجر تھا، دین کا دشمن تھا، امام حسین نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ہم تو ان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے ہی کھڑے ہیں جو فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، زانی بھی ہیں، شرابی بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، اور نبی کی ختم نبوت کے غدار بھی ہیں، ہندوؤں کے یار بھی ہیں، یہود و نصارہ کے یار بھی ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں؟ یہاں بیٹھ کر یزید پہ لعنت بہنا، یزید کا ذکر کر کے کہہ رہے ہیں یزید پہ لعنت مرتجی بے شمار، یزید مرد آباد، یہ کہنا آسان ہے، اصل حسینیت یہ ہے وقت کے یزیدوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جائے، یہ اصل حسینیت ہے۔ وہاں تو ایک یزید تھا، آج تو ہر گلی میں یزید کھڑا ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں کس نے ڈالنی ہے؟ ہر علاقے، ہر شہر، ہر بستی میں یزید کھڑا ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں کس حسینی نے ڈالنی ہے؟ لیکن نہیں، ہم صرف حسین کے نام پہ لنگر کھانے والے
بریانیاں کھانے والے، سر تو امام حسین ہی دیں، ہمارے سر استغفراللہ بھی ان سے زیادہ قیمتی ہیں، ہمارے ہاتھ ان سے زیادہ خوبصورت ہے نا امام زین العابدین سے، کہ انہوں نے دین کی خاطر، حق کی خاطر ہتھ کڑیاں بھی لگوائیں، بیڑیاں بھی پہنی، ہم کیوں لگائیں؟ ہم تو نعوذ باللہ ان سے آگے بڑھ گئے۔ یہی سمجھتے ہیں نا جو دین کے لیے نہ نکلے، دین کے لیے آواز نہ اٹھائیں۔ وہاں تو بچے شہید ہو گئے، اور یہاں ہم طاقت ہوتے ہوئے بھی حق کا علم بلند نہ کر سکیں، حق کا اسلام کا پرچم بلند نہ کر سکیں، آواز نہ اٹھا سکیں۔ بات اڑتی اڑتی یہی، اور یہ مولویوں کا کیا کام سے، اور دین میں کہاں سے سیاست آ گئی، اور مولویوں کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، وہ ان کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے۔ ان باتوں کے علاوہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ کوئی تعلق ہو؟ انڈیا تو ڈرتا ہی ہمارے تحریک لبیک پاکستان والوں سے ہے، تم سے تو اسے ایک فیصد ڈر ہے ہی نہیں۔ ہاں اگر کوئی کہتا ہے میں حسینی ہوں، میرا لیڈر بھی حسینی ہے، تو وہ بیان دکھائے امریکہ کا، کیا اس کے بارے میں انڈیا نے کہا ہو کہ ہمیں عمران خان سے خطرہ ہے، نواز شریف سے خطرہ ہے، زرداری سے خطرہ ہے؟ انڈیا بھی کہتا ہے کہ ہمیں خطرہ سعد حسین رضوی سے ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول۔ حضور نے ارشاد فرمایا نا حسین منی وانا، سنا ہوا ہے صاحب نے، حضور نے کہا فرمایا حسین مجھ سے ہے میں۔ اچھا کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ اس لائن میں کون کون کھڑا ہو سکتا ہے، اور کون کون کھڑا ہوگا، اور کون کون کھڑا ہے؟ یہ جو جملے حضور نے حسین کے لیے استعمال کیے ہیں، یہ حضور نے ہر اس امتی کے لیے بھی استعمال کیے ہیں جو ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہو۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت کعب بن عجرہ اس کے راوی آپ فرماتے ہیں حضور نے خود ارشاد فرمایا، کعب اعاذک اللہ من امارت السفہاء، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور میری امت کو بے وقوف اور نااہل حکمرانوں سے بچائے۔ آگے صحابہ رسول نے عرض کیا ما امارت السفہاء، یا رسول اللہ بے وقوف حکمرانوں سے کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا امراء یقومون بعدی لا یقتدون بہدی ولا یستنون بسنتی، بے وقوف نااہل حکمران وہ ہوں گے جو میں رستہ دے کر جا رہا ہوں میری سنت پر عمل نہیں کریں گے، میرے راستے پر کھڑے نہیں ہوں گے۔ یزید کھڑا تھا، یزید نے حضور کی سنت پر عمل کیا، شراب چھوڑی، زنا چھوڑا، فسق چھوڑا، کوئی دین کے ساتھ غداریاں کی، حضور کی سیرت پر تو عمل نہیں کیا نا۔ جو حضور بتا کر گئے کہ حکمرانی کرنے کا یہ طریقہ ہے، حکمران کی یہ خصوصیت ہے، اس پر تو نہیں چلا۔ حضور نے تو پہلے بتا دیا کہ قیامت تک جو اس لائن میں کھڑا ہوگا وہ بھی یزید ہے۔ حضور نے فرمایا وہ حکمران میری سنت پر عمل نہیں کریں گے۔ ہے پاکستان میں کوئی ایک حکمران جو حضور کی سنت پر چل رہا ہو، حضور کے دیے ہوئے راستے پر کھڑا ہو، حضور کے دیے ہوئے دین پر عمل کر رہا ہو، حضور کے دین جو دے کر گئے اس اسلام کی سربلندی کے لیے پورے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم برما کی، کشمیر کی، فلسطین کی، عراق کی، چائنا کی، بھارت کی بچیوں کے لیے کھڑے ہیں اور تمہارے لیے میدان جہاد میں نکلنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ حضور نے پہلے بتا دیا تھا میری سنت پر عمل نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا یکذبون و یظلمون، جھوٹے بھی ہوں گے اور ظالم بھی ہوں گے۔ فمن دخل علیہم فصدقہم بکذبہم وعانہم علی ظلمہم، حضور نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ اس وقت چل کر ان حکمرانوں کے پاس جائیں گے، ان کے خود بڑے آفس میں جائیں گے، ان کے گھروں میں جائیں گے، جہاں وہ بیٹھتے ہیں کرسی، اپنی کرسی پر وہاں چل کر جائیں گے، ان کو کہیں گے جناب تم تو عاشق رسول، کہتے نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہوں گے جھوٹے، لیکن کچھ لوگ دیندار، دین کی سمجھ رکھنے والے، قرآن والے چل کر جائیں گے، ان کو سند دیں گے سچائی کی کہ تم عاشق رسول ہو، سچے لوگ تم ہو، یہ سارے انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ مولوی دہشت گرد ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ تیر ہیں۔ جو ایک آیت پڑھ کر سنائے ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ عاشق رسول ہے، جو پورا قرآن پڑھ کر سنائے وہ انڈیا کا ایجنٹ کیسے ہو گیا؟ جو ایک آیت سنائے وہ عاشق ہے، جو پورا قرآن تراویحوں میں سنائے وہ دہشت گرد کیسے ہو گیا؟ پھر جس کو دیکھ کر قرآن نہ پڑھنا آئے وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہو، جسے خاتم النبیین نہ پڑھنا آئے وہ لیڈر ہو، اور جو رسول اللہ کی بڑی بڑی عربی کی حدیثیں حضور کے فرمان پڑھ کر سنا دے، ممبروں پر بیٹھ کر قرآن سنا دے، وہ کیسے امریکہ کا ایجنٹ ہو گیا، دہشت گرد ہو گیا؟ حضور نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا کچھ لوگ چل کر جائیں گے، ان ظالموں کو، جھوٹوں کو سچا کہیں گے اور ان کے ظلم میں ان کی معاونت کریں گے، ساتھ کھڑے ہوں گے۔
جو ظلم ہوا ہے پاکستان میں، جو ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے، ہر وہ بندہ ان کے زنا میں، شراب میں، ان کے سارے ظلم میں، مندروں میں، سکھوں کے گردوارے بنانے میں، دین دشمنی میں، جس نے ان کو ووٹ دیا اور جو ظلم انہوں نے کیا ہے، ہر وہ بندہ اس ظلم میں شامل ہے، جس نے ان کو طاقت دے کر اوپر بٹھایا ہے، اور وہ طاقت کے نشے میں آ کر جو ظلم کرتے ہیں، ہر وہ بندہ اس کے ظلم میں شریک ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا فلیس منی ولست منہ، نہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہے، جو ظالم کی حمایت میں کھڑا ہے، آگے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا قیامت والا دن جب وہ میرے حوض کوثر پہ آئیں گے نا پانی پینے کے لیے، حضور فرماتے ہیں فرشتے اس کو میرے قریب نہیں آنے دیں گے، دھکے دیں گے، چلو۔ دنیا میں جب رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، آج کیا کرنا ہے؟ آج بھی چل ظالموں کی لائن میں کھڑا، چل۔ آگے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان کے ظلم میں ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے، یہ تو ہو گئے وہ، اور ان ظالموں کے ساتھ کون نہیں کھڑا؟ تحریک لبیک پاکستان۔ میرے آقا مولا تو جانتے تھے نا، حضور تو قیامت تک جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، حضور تو جانتے تھے نا کہ آئیں گے، خادم حسین کا خادم آئے گا۔ حضور نے فرمایا کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ظالموں کے ظلم میں ساتھ ان کے کھڑے نہیں ہوں گے، ان جھوٹوں کو جھوٹا کہیں گے، ان جھوٹوں کو جھوٹا کہیں گے، تم جھوٹے ہو، تو ظالم ہو، تم ذلیل ہو، اذل و لذل ہو کہیں گے، تم ختم نبوت کے غدار ہو کہیں گے۔ حضور نے آگے کا ارشاد فرمایا، ساری زندگی حدیث آپ کو سب نے سنائی کہ حسین منی وانا من حسین مجھ سے اور میں، آج سنیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان